اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 61 سے لے کے 70 تک ہے کہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، پس جب یہ یعنی جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی بلغا مجمع بینہما دو سمندر کے سنگم پر پہنچے، نسیا بھول گئے، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر، بس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں لیا اور چلی گئی، سربا گم ہو گئی، نظر نہیں آئی۔ روایات میں ہے کہ مچھلی کا گم ہونا علامت تھی جناب خضر سے ملاقات کی، جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے علامت تھی۔ فلما جاوزا، پس جب دونوں نے یہ مجمع البحرین سے نکل گئے، دونوں جو سمندر کے سنگم تھے ان سے نکل گئے، قال لفتاہو، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ یوشع ابن نون سے، وہ جوان جو ہے یوشع ابن نون ہیں کہ جو وصی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے، قال لفتاہ، انہوں نے اپنے جوان سے کہا آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور ہمیں پہنچی ہے سفر میں تھکاوٹ، ہم تھک گئے ہیں سفر سے، بس بڑے تھک گئے ہیں تو بھوک لگی ہے ٹھیک۔ اس کے بعد قال، یوشع ابن نون نے کہا ارأیت، بھلا تم دیکھو، بھلا تم مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، ہم نے جب پناہ لی تھی، ٹھہرے تھے ہم چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، بس میں بھول گیا تھا مچھلی کو۔ بس مچھلی کا بھول جانا یہ ذہن میں رکھیے گا شرعی معاملہ نہیں ہے۔ وما انسانی ہو الا الشیطان، نہیں بھلوایا اسے مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں اسے یاد رکھوں۔ روایات میں ہے کہ یوشع ابن نون نے مچھلی کو نمک لگایا اور سمندر کے کنارے لے گئے تاکہ اسے صاف کریں، اسے صاف کر کے اسے پکائیں، لیکن مچھلی نے حرکت کی اور سمندر میں چلی گئی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے راستہ بنا لیا سمندر میں عجیب طریقے سے، کہ میں نے اسے نمک لگایا ہوا تھا، اور وہ کیا، بس یہ قصہ علامت تھی۔ جناب موسیٰ نے یوشع ابن نون سے کہا کہ نہیں، یہ بھلایا نہیں شیطان نے، ہمارے لیے علامت ہے کہ ہم ولی خدا سے ملیں، جناب خضر سے ملیں۔ قال ذالک، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ مچھلی کا بھولنا علامت تھی جس کی تلاش میں ہم تھے، ما کننا نبغ، بس جس کی تلاش میں ہم تھے، یہ ایک علامت تھی، فرتد علی آثارہما قصصا، پس وہ اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر اسی مکان کی طرف لوٹے جہاں مچھلی نے اپنا راستہ بنایا تھا، وہیں چلے گئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہیں انہوں نے پایا، فوجدا، بس ان دونوں نے پایا، یعنی جناب موسیٰ اور جناب یوشع ابن نون نے، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے ایک خاص رحمت دی تھی اپنی طرف سے۔ کون سی خاص رحمت؟ ولایت دی تھی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، نبوت بھی خاص رحمت ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ولایت، کہ ہم نے اسے رحمت دی تھی اپنی طرف سے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے علم لدنی دیا تھا، بس علم لدنی اولیاء الہی کے ساتھ مخصوص ہے، عبادت جامع کمال ہے، کامل
کمال جامع کمال ہے، تو عبادتیں معرفت خدا کے ساتھ ہوتی ہیں، معرفت خدا کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ جامع عبادتیں ہیں۔ روحانی لذتیں بیشتر اور شدیدتر ہوتی جاتی ہیں تو اللہ اسے علم لدنی دیتا ہے۔ جس کی روحانی لذتیں بیشتر ہوں، شدیدتر ہوں عبادتوں میں، خدا اسے علم لدنی دیتا ہے۔ یہ اولیاء الہی کے ساتھ کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ جیسے قرآن علم لدنی ہے، اور علم لدنی کا علم کس کے پاس ہے؟ محمد اور آل محمد کے پاس، ٹھیک۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے علم لدنی دیا۔ قَالَ لَهُ موسیٰ علیہ السلام نے لہو اس عبد کو کہا، اس ولی اللہ کو کہا جسے خدا نے خاص رحمت دی تھی، علم لدنی دیا تھا، هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں آپ کی پیروی کروں؟ هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں آپ کی پیروی کروں؟ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ، اس پر کہ جو آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، جو آپ کو خدا کی طرف سے رشد ملا ہے، جو خدا کی طرف سے آپ کو رشد سکھایا گیا ہے، بس جس سے میں بھی رشد پاؤں، جو خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس سے میں بھی رشد پاؤں۔ اس میں سے مما، یہ کریں مما، اس میں سے جو مفید علم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ رشد کا معنی مفید علم بھی کر سکتے ہیں، رشد دیا ہے، مفید علم جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں سے میں بھی بہرہ مند ہو جاؤں۔ قال، ولی اللہ نے کہا، جناب خضر نے کہا، قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ دیکھیں جی، ایک صبر ہے کہ مشکلات کے موقع پہ، ایک صبر ہے کس کے موقع پہ؟ اطاعت کے موقع پہ، ایک صبر ہے معصیت کے موقع پہ۔ یہ تین صبر ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ انسان یہاں اگر بے صبرا ہو جائے تو گناہ ہے ان تینوں میں۔ کون کون سا؟ اطاعت میں، معصیت میں اور مصیبت میں۔ کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ خدا نے آپ کا امتحان لیا اے ممتحنہ، مقبول شدہ، اور خدا نے کیا پایا آپ کو؟ صابر پایا۔ جو مدافع ولایت ہو، جو ولایت کا دفاع کرے، اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ جو ولایت کا دفاع کرنے جائے اسے مشکلات سہنی پڑتی ہیں، اس کے دلائل رد کیے جاتے ہیں، اس کے دلائل رد کیے جاتے ہیں، اس کے برہانات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ بس مدافع ولایت جناب زہرا ہیں، اور جناب زہرا نے صبر کیا، صابرہ بنی، ٹھیک۔ قال انک لن تستطیع، یہ کون سا صبر ہے؟ یہ تینوں صبر جو ہم نے بتائیں، معصیت میں، اطاعت میں، مصیبت میں، وہ صبر نہیں ہے۔ یہ وہ صبر ہے سیکھنے کے حوالے سے۔ جب انسان سیکھے اور سوال نہ کرے، صابر بن کے رہے، گناہ ہے، صابر بن کے رہے، گناہ ہے۔ یہ ولی اللہ نے کہا، آپ جب میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں تو آپ صبر کرنا۔ بعد میں ولی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیسے تم صبر کر سکتے ہو، ٹھیک۔ بس یہ دیکھیے کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ سیکھنے کے حوالے سے صبر کرنے کی۔ بس اگر اس صبر کو واضح نہ کریں تو ہمارے ہاں معاملے خراب ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، نبی کی طرف ہم غلط نسبت دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ بس تم جلدی سوال کرو گے، مراد یہ تم استطاعت نہیں رکھتے صبر کرنے کی، جلدی سوال کرو گے، اور جلدی سوال کرنا، اپنی جہالت کو ختم کرنا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ آگے خود دلیل دے رہے ہیں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا تُحْطِ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں جس پر آپ کو علمی احاطہ نہیں ہے، اس پہ آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جب تک آپ کو خبرا سے مراد علم ہے؟ یہاں خبرا سے مراد علم ہے، خبرا جزیات کا علم، جو علم ہے لفظ علم وہ کلیات کا علم، یہ فرق۔ خبرا جزیات کا علم اور جو علم ہے وہ کیا ہے؟ کلیات کا۔ یہاں خبرا کی بعض نے خبرا کا ترجمہ اطلاع کیا ہے۔ جب تک آپ کو معاملے کی اطلاع نہ ہو، معاملے پہ احاطہ نہ ہو، آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ سیکھنے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے۔
جب تک آپ کو احاطہ نہیں کسی علم پر، چیز کے سیکھنے کے حوالے سے، جس چیز کے سیکھنے کے حوالے سے آپ کو اطلاع نہیں، علم نہیں، آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، س کے دونوں ترجمے مناسب ہیں، یا تو ان قریب یا حتمن. حتمن آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، حتمن آپ مجھے پائیں گے اگر خدا نے چاہا صابر، یا ان قریب مجھے آپ پائیں گے اگر خدا نے چاہا صابر، صبر کرنے والا، سیکھنے کے حوالے سے صبر کرنے والا. ولا اعصی لک امرا، بس بات واضح ہو گئی کہ اعصی معصیت مراد نہیں ہے، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا اس معاملے میں جو آپ نے کہا ہے مجھ سے، اس معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. ولا اعصی، نہ کہ گناہ شرعی، نہ کہ گناہ شرعی، نہ کہ بے صبراپن اطاعت میں، یا بے صبراپن معصیت میں، یا بے صبراپن مصیبت میں، بلکہ بے صبراپن کہاں؟ سیکھنے میں نہیں، کلیات کا نہیں، جزیات، خبرا جزیات. ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کی بات کی مخالفت نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، ولی اللہ نے کہا پس اگر آپ میری پیروی کرو گے، فلا تسألنی، اور وضاحت کر دی. خدا کتنی وضاحت کر رہا ہے کہ کوئی نبی اللہ کی جانب گناہ کی نسبت نہ دے. ٹھیک. فلا تسألنی عن شیء، آپ مجھ سے سوال نہ کرنا، عن شیء، کسی چیز کے حوالے سے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بولوں، میں بتاؤں، احدث میں بتاؤں، میں آشکار کروں آپ کے لیے اس چیز کے حوالے سے ذکر کروں. اس چیز، ذکر یعنی چیز کا آغاز بتانا، انجام بتانا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ چیز کا، یہاں ذکر سے مراد ہے چیز کا آغاز اور انجام بتانا، آغاز اور انجام بتانا. ایک چیز جو مہم ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا خدا دو ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. خدا دو نہیں ہو سکتے، وگرنہ یہ نظام کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک. جی اب امام رضا نے کہا کہ روئے زمین پہ ایک امام ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے. دیکھیں جی، امام ایک ہو، منصب ایک کو ملا ہو، لیکن ممکن ہو معموریت تین اماموں کے پاس، معموریت تین اماموں کے پاس ہو، جیسے کربلا میں کہ امام حسین بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک. بس ممکن ہے کہ دو انسان کامل ایک معموریت رکھتے ہوں، لیکن دو خدا نہیں ہو سکتے. جناب خضر علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے. بس معموریت، منصب کس کے پاس تھا؟ اولو العزم پیغمبر کون تھے؟ جناب موسیٰ. ٹھیک. بس ایک وقت میں دو امام یا تین امام ہو سکتے ہیں، لیکن منصب الہی والا صرف ایک ہوگا. جس طرح منصب کس کے پاس تھا؟ ولی اللہ جناب زہرا بھی تھی، لیکن منصب امامت کس کے پاس تھا؟ امام علی علیہ السلام کے پاس. ولی اللہ دو ذمہ داری جناب زہرا کی بھی تھی اور ذمہ داری امام علی علیہ السلام کی بھی تھی. ہر کوئی اپنی ذمہ داری، معموریت کو انجام دے رہا تھا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا قاعدہ نہیں ٹوٹا کہ آپ کہیں کہ دو ولی اللہ انسان کامل تھے، دونوں کے پاس منصب نہیں. منصب صرف ایک کے پاس تھا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ صاحب شریعت تھے، جبکہ جناب خضر صاحب شریعت نہیں تھے، ولی اللہ تھے، ولایت تھی ان کے پاس. بس ایک وقت میں، جس طرح ہم نے کہا، تین امام ہو سکتے ہیں، لیکن منصب الہی صرف ایک کے پاس ہوگا، صرف ایک کے پاس ہوگا. ایک کا کام ولایت کے حوالے سے تھا، جناب خضر کا کام کس کے حوالے سے تھا؟ ولایت کے حوالے سے تھا. اور ایک کا کام شریعت کے حوالے سے تھا. جناب موسیٰ کا کام کس لحاظ سے تھا؟ شریعت کے حوالے سے. جناب موسیٰ کا اعتراض اور سوال درست تھا، کیونکہ وہ شرعی لحاظ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا، اور دوسرے کا جواب ولایت کے لحاظ سے تھا، وہ اپنے لحاظ سے درست تھا، وہ اپنے لحاظ سے درست. بس یہ نہ سمجھیے گا کہ
جناب موسیٰ نے جو سوال کیا وہ غلط کیا نہیں، وہ شریعت کے لحاظ سے سوال صحیح کر رہے تھے کہ پہلے اس نے کیا نہیں اور ہم سزا کیوں دے رہے ہیں اسے. بس شرعی لحاظ سے سوال. یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ظاہری عالم اگر شریعت کے اعتبار سے نہ ہو تو بڑے بڑے کام غلط ہو جائیں گے. یہاں جناب خضر علم کیا دینے آئے ہیں؟ علم دینے آئے ہیں کہ ہر کام جو ہے تم صاحب شریعت ہو تو شریعت کے اعتبار سے کرنا. ممکن ہے کہ تمہیں علم غیب کے لحاظ سے پہلے خبر ہو کسی چیز کی، ٹھیک ہے نا. بس ولایت کے حوالے سے بات کس کی درست تھی؟ جناب خضر کی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے لحاظ سے صحیح اعتراض کر رہے تھے، صحیح مدعا اٹھا رہے تھے کہ ایسا کیوں کیا تم. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جناب موسیٰ نے کوئی گناہ والا اعتراض کیا ہو. یہاں جناب خضر بس یہ سمجھایا جا رہا ہے ولی خدا کو، خدا کی جانب سے نمائندہ بھیجا گیا ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ تمہارے جو سوالات ہیں شرعی اعتبار سے صحیح ہیں، اور ان کے پاس ولایت ہے تو ولایت کے اعتبار سے ان کا کام صحیح ہے. لیکن یہ نظام ہم نے کس لحاظ سے بنایا ہے؟ شرعی لحاظ سے، ظاہری نظام شرعی لحاظ سے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.